مسلم شریف کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ پیر کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا. تو اپنی پیدائش کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں. میں نے یہ چاہا کہ اس پیغام کو آپ تک پہنچاؤں اور ہم بھی اس پیر کو جو آنے والا ہے روزہ رکھیں. وہ روزہ نفلی ہوگا، شکرانے کو ہوگا، اور نیت یہ کی جائے گی کہ اے پروردگار تو نے ہم پر کتنا عظیم احسان فرمایا، کیسی نعمت بھیجی کہ اپنے حبیب کو پیدا فرما دیا. اور چونکہ وہ پیر کا دن تھا لہٰذا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تیرے شکرانے میں روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ تیرا شکر بھی ہے اور تیرے حبیب کی سنت بھی. یہ بدعت نہیں، معاف کیجیے گا. پیر کے روزے کو کوئی بڑے سے بڑا عالم بدعت نہیں کہہ سکتا. اس کا یہ کہنا بدعت ہو جائے گا. وہ تو جو سنت ہے نا، اور صحیح مسلم کے اندر. تو پیر کے دن روزہ انشاءاللہ میں ہر جلسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پیر کے دن اگر کوئی مہمان آپ کے گھر، کوئی رشتہ دار آپ باہر سے آئے، کسی دوسرے شہر سے آئے اور آپ کے جب گھر پہنچے تو وہ کیلنڈر دیکھنے پر مجبور ہو جائے کہ ارے یار یہ مہینہ رمضان کا ہے یا ربیع الاول کا. وہ شہر کی جس گلی میں جائے، جس گھر میں جائے، وہاں روزہ دار نظر آئے. کچھ ایسا ماحول بنائیے تاکہ معلوم ہو کہ اس بار بدائیوں کے عشق و محبت کرنے والے مسلمانوں نے اس شان سے اپنے رسول کی آمد کا جشن منایا. نمبر 4، اپنی حیثیت کے مطابق چند مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلائیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کھانا کھلانے کے لیے کوئی بہت بڑا ٹینک اور پنڈال اور دیگوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تماشا نہیں بنانا ہے چیز کو. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، جہاں بھی آپ کو جو نظر آئے خاموشی کے ساتھ اس غریب کو کھانا پہنچائیے. اور بات کھانے کے دیگوں کی نہیں ہے. اگر آپ نے کسی راہ چلتے فقیر کو ایک کیلا پکڑا دیا، ایک سیب دے دیا، روٹی کا ایک نوالا دے دیا، خلوص نیت کے ساتھ دیا، تو آپ یقین جانیے کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. کیونکہ اللہ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کتنا لے کر آئے. اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں ہوتا کتنا لے کر آئے ہو، سوال یہ ہوتا ہے کس دل سے لے کر آئے، کس نیت سے لے کر آئے. چوتھی چیز یہ اور پانچویں یہ کہ کسی نادار، بے سہارا بیوہ کے لیے کپڑوں یا دوسری ضروریات کا انتظام کرے. اپنے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے احباب میں آپ جہاں بھی دیکھیں کہ کوئی بے سہارا غریب عورت ہے تو اس کے لیے جو بھی ہو سکے اس کے لیے انتظام کرے. کسی غریب یا یتیم بچے کے لیے کتابوں یا فیس کا انتظام کرے اپنی حیثیت کے مطابق. کسی نادار مریض کی دوا کا انتظام کریں، اور اگر دوا کرنا صحیح تو کم سے کم اپنے محلے یا رشتہ داروں میں سے کسی مریض کی عیادت کو جائے. مریض کو دیکھنے کے لیے جانا یہ بھی کار ثواب ہے اور یہ بھی سنت رسول ہے. نمبر 8، اگر کسی ضرورت مند نے آپ سے ضرورت میں قرض لیا ہو تو محض اللہ کی خاطر اور حضور علیہ السلام کی یوم پیدائش کی خوشی میں اپنی گنجائش کے مطابق یا تو وہ پورا قرض معاف کر دیں یا اس میں سے کچھ رقم معاف کر دیں. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم قرض کی واپسی کی مدت میں اضافہ کر دیں. تو کر ہی سکتے کہ اگر 8 مہینے کی بات کی 6 مہینے کی تو ابھی 8 مہینے لے کے آنا، 2 مہینے بڑھا رہا ہوں اپنی طرف سے. یہ نمبر 9، اپنے غیر مسلم دوستوں سے ملاقات کریں، ان کو کوئی تحفہ دیں. وہ فرمایا کہ تحابو حدیث پاک میں آیا، اور تحفہ دیں اور ساتھ میں اسلام کے تعارف یا سیرت پاک سے متعلق کوئی کتاب ان کو پیش کریں. اب وہ کتاب آپ کہاں سے لائیں گے تو اس کے لیے میں نے انتظام کیا ہے کہ ایک ایسا ہی فولڈر ہے چھوٹا سا ہندی زبان میں، خالص ہندی میں، اور وہ یعنی مسلمانوں کو سامنے رکھ کے نہیں لکھا گیا، وہ محض غیر مسلم بھائیوں کو سامنے رکھ کر ہی لکھا گیا ہے. یا ہم اس میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ان کو سامنے رکھ کر وہ ترتیب دیا گیا ہے. ہندی کا چھپر آ چکا ہے اور انگلش کا میرے خیال سے پرسوں صبح تک چھپ کے آ جائے. دونوں زبانوں میں ہے، وہ اردو میں نہیں، ہندی اور انگلش میں ہے. تو ہندی کا شاید آ گیا، کل صبح تک آ جائے گا ہندی کا، اور انشاءاللہ پرسوں صبح یا دوپہر تک انگلش والا بھی آ جائے گا. یہ فولڈر پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، یہ تو فری ہے. یہ تقسیم ہوگا، ہر جلسے میں بٹ رہا ہے، یہاں بھی بٹے گا. تو 1 لیں 2 لیں، میں چاہتا ہوں جتنے لیں اور جا کے جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچائیں، خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھوائیں، اس پہ غور کریں. لیکن وہ فولڈر جو انگلش اور ہندی میں غیر مسلموں کو دینے کے لیے وہ فری میں نہیں ہے. اور فری میں اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی کاروبار شروع کر دیا فولڈروں کا.
ایسا نہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ جب قیمت ہوگی اس کی تو وہی شخص لے گا جو کسی کو دے گا. سیدھی سی بات، جو کسی کو دینے جائے گا وہی خرید کے لے جائے گا. لٹف نہیں پھر، کیونکہ یہ اصل میں یہ بدایوں شہر جو ہے کہ میلادوں اور عرسوں کا شہر ہے. میلادوں اور اس میں تبرک پڑتا ہے، اس کے بعد عرسوں میں لنگر، میلاد میں مٹھائی. تو ہم لوگ لوٹنے اور تبرک حاصل کرنے کے عادی ہو گئے. اب ہر چیز ہم تبرک سمجھ لیتے ہیں، ہر چیز کو ہم لنگر سمجھ لیتے ہیں. جہاں بٹرا کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا کہ یہ تو وہ ملک ہے، کسی سمجھدار نے کہا کہ یہ تو وہ ملک ہے کہ اگر یہاں زہر فری بٹے کبھی نہ لگ جائے. تو ہمارا تو حال یہ. اور زہر پر ایک مرتبہ اور یاد آ گیا، خیر چھوڑیے، دوسری پڑھی اللہ حکم میں ذکر رہا تھا کہ اپنے غیر مسلم دوستوں سے ملاقات کرے، کوئی تحفہ دے، اور کوئی اچھی کتاب ہو تو وہ دے دے. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس ہو، اگر نہیں ہو تو وہ فولڈر مدرسہ عالیہ قدرے میں آئے، اور وہ قیمت مجھے پتہ نہیں کتنی، بہت معمولی قیمت ہے، بہت نامینل ہے، کوئی ایسا نہیں کاروبار نہیں میرا فولڈر کا، بہت نامینل قیمت ہے. تو وہ حاصل کر لیں، 2 4 5 10 جتنے بھی چاہیں. کوئی گلدستہ، کوئی مٹھائی کا ڈبہ، کوئی اور چیز ساتھ میں لیں. ملاقات کرے جا کر جو آپ کے ساتھی ہوں، آفس میں ہوں، کاروبار میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ان سے کہیں ہمارے حضور کی پیدائش کا دن ہے، ہم خوشی میں شریک کر رہے ہیں آپ کو، یہ آپ کی تحفہ ہے، اور ساتھ میں فولڈر دے دیں اس کو. تو اس یعنی محبت کی محبت میں اضافہ، دنیاوی تعلقات بھی اپنی جگہ استوار ہوں، اور ساتھ میں حضور کی سیرت اور آپ کی تعلیمات بھی پہنچ جائے، اسلام کا پیغام بھی پہنچ جائے. ایک تین سے تین شکار. تو اس کو لیجیے. اور 10واں یہ ہے کہ اپنے انشاءاللہ وہ کل دوپہر سے ملنا شروع ہو جائے گا، میرے خیال سے چھپ کے آ جائے گا ہندی والا، اور انگلش کا پرسوں آئے گا. اور اپنے گھر، محلے یا علاقے میں پیڑ لگائیں، درخت. کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب کوئی پیڑ لگاتا ہے تو جب تک اس پیڑ کا پھل کھایا جائے گا اور اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے، پیڑ لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اس کو ثواب ملتا رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آج اس پر عمل کیا. دیکھیے کچھ باتیں، کچھ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، کیونکہ نادان لوگ بہت ہیں اس شہر میں. اس شہر میں سمجھدار تو ویسے بھی ہر جگہ کمی ہوتے ہیں، لیکن یہاں کچھ زیادہ کمی ہے. کہ صاحب اخبار میں فوٹو چھاپ رہے کہ ہم نے یہ کام کیا. اللہ کے بندے، ہم بھی تو جانتے ہیں نا کہ علم کسے کہتے ہیں، حدیث و قرآن کیا ہے، تم ہی جانتے ہو. خالی نیکی 2 طرح کی جاتی ہے، معاف کیجیے گا. کبھی نیکی چھپا کر کرنا افضل ہے، اور کبھی نیکی دکھا کر کرنا افضل ہے. نیکی چھپائی اس لیے جاتی ہے کہ ریاکاری پیدا نہ ہو سکے. نیکی چھپائی اس لیے جاتی ہے کہ تصنع اور ڈھونگ نہ ہو سکے. اور نیکی دکھائی اس لیے جاتی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی سبق حاصل ہو، ان کا بھی مارگ درشن ہو، ان کی بھی رہنمائی کو دیکھے کہ ہاں یہ کام کیا جا رہا ہے. اسی لیے فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جو نوافل، جو صدقہ نافلہ ہیں، جو صدقے کیے جاتے ہیں وہ چھپا کر کرنا افضل ہے. جو صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے وہ دکھا کر دینا افضل ہے، تاکہ آپ زکوٰۃ دیں گے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا نا. تو ہم نے یہ کام کیا. آج ہم نے کچھ پیڑ لگائے، اور بھی سارے کام اللہ کا شکر ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہم انجام دے رہے ہیں. تو یہ 10ویں بات تھی. اور تو جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو آپ پہنچائیے، خود بھی عمل کیجیے، اپنے احباب رشتہ داروں سب کو ترغیب دلائیے کہ وہ اس پر عمل کریں. اور یہ فولڈر اردو اور ہندی میں ابھی جلسے کے بعد یہاں تقسیم ہوگا، جتنا چاہیں میں، یہ فری ہے اور جتنا چاہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس بار ہم نے پچھلے 3-4 سال سے عورتیں میری بڑی مخالف ہو گئی تھی. عورتوں میں بڑی گھڑا میری طرف سے پیدا ہو گئی کہ صاحب آپ ساری تقریریں اور جلسے مردوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ بھی ہے اور ان کو بھی خوشی ہے حضور کی آمد آمد کی، تو ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے. تو اس بار ہم نے ان 10 جلسوں کے ساتھ ساتھ ایک جلسہ صرف عورتوں کے لیے رکھا ہے. وہ انشاءاللہ کل 2 بجے دوپہر میں، کل اتوار کا دن ہے، کل 2 بجے دوپہر میں مدرسہ عالیہ قادریہ میں ہے. پورا پردے کا انتظام رہے گا، کوئی مرد وہاں موجود نہیں ہوگا. تو عورتوں کا جلسہ اور 2 مہمان مقررائیں یعنی خطیبات جو ہے وہ مفتیاں، کیا کہیں گے اس کو، مولانا کہتے ہیں عالمہ. ہاں، تو 2 عالمات یہ باہر سے آ رہی ہیں انشاءاللہ. ایک ہمارے اٹاوا سے آ رہی ہیں اور ایک البرکات علی گڑھ سے آ رہی ہیں. تو یہ دونوں تشریف لائیں گی انشاءاللہ. 1-2 نعت خوانی ہوگی اور اس کے بعد وہ اپنی تقریریں سنائیں گی. تو عورتیں تشریف لائیں. اور یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ جو ہم نے ہمارا جو گلشن درود پاک کے جہاں درود پڑھا جا رہا ہے وہ بھی
तकरीबन 1 बजे यानी बल्कि 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक औरतों के लिए मखसूस रहेगा कि जो औरतें जलसे में आएंगी अगर चाहें तो वहाँ बैठकर, मर्दों तो पड़ी रहे लगातार, तो अब उस 3-4 घंटे में वहाँ बैठकर अगर औरतें चाहें पाक साफ हो तो बैठकर वहाँ दुरूद पाक पढ़े। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि साहब ये औरतों के जलसा पे इतवार क्यों रखा? जलसा आपने इतवार को तो इसलिए रखा मैंने कि इतवार को आपकी छुट्टी होगी, ऑफिस जाएंगे नहीं, दुकान बंद हो, घर में रहेंगे, बच्चे रखाएंगे, कोई औरत बच्चा लेके नहीं आएगी। इतवार को रखने का वक्त की वजह यही है कि इतवार के दिन में वक्त खाली हो, घर में बच्चे रखाए और औरतें मदरसे में जाए, क्योंकि बच्चे छोटे लाएंगी अगर तो डिस्टर्ब भी होगा तकरीर सुनने सुनाने में भी, और छोटे बच्चे खासतौर से, और खुदा खास से कहीं उन्होंने कुछ कर दिया तो परेशानी हो जाएगी। तो लिहाजा मैं हाँ अच्छा हाँ, फिर ये भी फायदा होगा उसकी, एक वजह ये भी थी उसकी कि पीर को रोजा रखना है। इतवार को औरतों को मैं इतना चढ़ा बढ़ा दूंगा और इतना भड़का दूंगा औरतों को मैं कि सैली उठा देगी आप। पीर को मैं तकलीफ करके औरतों को इतना भड़का दूंगा कि सब सैली उठा देगी आप, रोजा रखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये है हमारा एक बात और कहती है काम से, तो ये समझ गए ना आप लोग सब। तो इंशाल्लाह भेजिए औरतों को, पर्दे का पूरा इंतजाम, औरतें पर्दे में आए, बुर्ते में आए, बैठे सुने, और लेकिन ये जरूर बताइए कि बच्चों को लेके ना आए, वो परेशानी होगी इंतजाम के अंदर। और वहां भी एक फोल्डर बटेगा और कुछ बटेगा वहां पर, तो वही मालूम होगा। तो और आखिरी बात ये, बस हमारा टाइम पूरा हो गया, हमारे जो 11:30 बजे का टाइम है, 2 मिनट अगले हो गए, मैं 1 मिनट और लूंगा सिर्फ, वो ये कि जो हर जलसे में कह रहा हूं मैं, और जरूरी है कहना कि ये जलसे जो हो रहे हैं तो सिलसिला है, जब क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो मैच कई तरह के होते हैं, कुछ क्वार्टर फाइनल होते हैं, कुछ लीग मैच होते हैं, पहले तो फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल होता है। तो अभी तो ये सब ये अभी चल रहे हैं। फाइनल जो है, फाइनल जलसा वो 11 की रात में, 11 रबीउल अव्वल शरीफ की रात में वो फाइनल, वो आर-पार जलसा होगा इंशाअल्लाह। फरवरी की पड़ रही 26 तारीख और जुमे का दिन, जुलूस से एक दिन पहले 11 रबीउल अव्वल की रात में अजीम शान तारीखी इजलास जामा मस्जिद में होने वाला है इंशाअल्लाह। और ये मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहूंगा कि शमसुद्दीन अल्तमश ने जब वो जामा शमसी बनाई थी तो उसने ये सोचा होगा कि इतना बड़ा सहन बना दूं, इतना बड़ा सहन बना दूं कि पूरे बदायूं की आबादी में अगर चाहे तो उसमें आ जाए और समा जाए उसके अंदर, अगर इतना बड़ा सहन बना दूं। काश वो आज मौजूद होता, वो बादशाह जिसने जामा शमसी का इतना बड़ा सहन बनाया था, काश कि अगर वो आज मौजूद होता तो 11 की रात में मैं उसको दिखाता कि शमसुद्दीन अल्तमश, तुम्हारा इतना बड़ा सहन, तुम्हारा इतना वसी सहन बदायूं के दीवानगान मुस्तफा की एक रात की जज्बाती गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस जोशो जज्बे से आइए कि आज तारीख में ये नजारा भी देखने को मिल जाए कि जामा शमसी के अंदर तिल धरने को जगह ना, इस जो जज्बे से आइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अपने मोहल्ले में जाके लोग बताइए, उनको समझाइए, उनको लेकर आइए, ताकि कम से कम मालूम हो कि वो मरकजी इजलास शहर का जुलूस वहां से निकलता है, वहीं खत्म होता है आकर, वो इतना बड़ा है, वहां कुछ 200-300 लोग होते हैं। तो इस बार ये अज़्म इरादा कीजिए कि उस पूरे सहन के अंदर आशिकान मुस्तफा का, दीवानगान मुस्तफा का ऐसा ठाटे मारता हुआ समंदर हो कि उसकी वुसअतें, उसकी पिन्हाइयां नापी न जा सके। और ये भी खुशखबरी सुना दूं आपको कि आप जिस जोशो मोहब्बत के साथ आएंगे उस रात में, तो आपके सामने तकरीर करने के लिए मैं अपनी बैठी हुई आवाज के साथ नहीं होऊंगा, बल्कि उस दिन हिंदुस्तान का उभरता हुआ सितारा और मैदान किताबत का शहसवार और जमात अहले सुन्नत वल जमात की आबरू और कादरी बरकाती खतीब मेरा छोटा भाई मौलाना आतिफ मियां कादरी साहब तशरीफ लाएंगे और वो अपने बलबला अंगेज खिताब और इश्क़ मुस्तफ़ा से और मोहब्बत रसूल से दिलों को गरमा देने वाले खिताब से हमें नवाजेंगे। तो पूरे जज्बे के साथ जोक दर जोक काफिला हर मोहल्ले से तशरीफ लाइए और इंशाअल्लाह 11 की कुछ रहेंगे, 11 की रात में। हाँ, और सुन लीजिए एक बार, आखिरी बात, हालांकि मेरी कई बातें आखिरी हो चुकी, लेकिन ये बात ही आखिरी है।
اور اس کا کچھ نہیں کہوں گا. وہ یہ کہ جب جو گھر سے, اچھا یہ بتائیے پہلے کون کون آئے گا مسجد میں, راحت بتائیے. اب میں تو گن نہیں پاؤں گا کہ کون کون جائے گا, کیا پتا ممکن ہے آپ جو ہے آئیں گے نا, چھوٹی کا رکھیں گے. اب کوئی ایسی مشین تو میرے پاس ہے نہیں جو میں لگا دیتا وہاں پر کہ وہ معلوم ہوتا کہ جو ہاتھ اٹھے تھے وہ سب موجود تھے وہاں پر. خیر, تو میں جو بھی آئے, جو بھی وہاں آئے, گھر سے 2 نیتیں کر کے آئے, 2 ارادے دل میں لے کر نکلے. اور کوئی پوچھے تو کہاں جا رہے ہو, تو بھئی اس لیے جا رہے ہیں ہم مسجد میں. کہاں؟ مسجد میں, اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پہلی نیت تو یہ ہونی چاہیے دل میں. کوئی ملے کہاں جا رہے, اللہ کا ذکر کرنے مسجد میں جا رہے ہیں. تو پہلی نیت یہ کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. اور دوسری نیت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو بھیجا اور ان کے صدقے میں آج ہمیں اسلام کی دولت ملی, ایمان کی دولت ملی, تو اللہ کے اس دولت دینے کی وجہ سے ہم اللہ کا شکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسلام کی جو ہدایت ہمیں ملی, ہم جو مسلمان ہیں, اس پر اللہ کا شکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. چونکہ جو مسلمان یہ 2 نیتیں لے کر کسی مسجد کی طرف جاتا ہے, اور اجتماعی طور پر کچھ مسلمان یہ نیت کر کے کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں کہ ہم یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور ہم یہاں اسلام کی ہدایت اور دولت پر اللہ کا شکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ, اب وہی بتاؤں اس کے بعد کہ اللہ کیا کرتا ہے. اس آدمی کے لیے اللہ نے کیا کیا شان اور رفتیں عطا فرمائی ہیں. اگر یہ سننا ہو تو وہیں تشریف لائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.